ہر دور کے اعتبار سے، ہر زمانے کے لحاظ سے، ہر وقت کے جنگی ساز و سامان کے اعتبار سے تمہیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ من قوت، یہ لفظ قوہ یہ اتنا جامع لفظ ہے جو اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے اندر استعمال فرمایا ہے، یہ نکرہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ قوت سے مراد دو احتمالات اس کے متعلق مفسرین نے فرمائے ہیں کہ یعنی جس دشمن اسلام سے تمہارا مقابلہ ہو ان کے خلاف جو اسلحہ زیادہ مؤثر ہو، جس اسلحے کی زیادہ ضرورت ہو، اللہ رب العزت نے فرمایا وہ اسلحہ تم مسلمان حاصل کرو۔ اور دوسرا کہ یعنی جو زمانہ چل رہا ہو، جو دور چل رہا ہو، ہر زمانے اور ہر دور کے اعتبار سے جو ملحق ہتھیار ہو وہ تم نے حاصل کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے فرمان ذیشان کے مطابق ہم اہل ایمان کو مالک کریم نے بڑا واضح طور پر فرمایا ہے کہ مسلمانوں اگر ٹیکنالوجی کا دور ہو تو تمہیں وہ ٹیکنالوجی حاصل کرنی چاہیے اپنے دفاع کے لیے۔ اگر جنگی ساز و سامان کے لیے میزائل کی ضرورت پڑے، ایٹم کی ضرورت ہو، جہازوں کی ضرورت ہو، فوج کی ضرورت ہو، ایسے آلات کی ضرورت ہو جو آپ کی دفاع کے لیے، دشمن پر رعب پیدا کرنے کے لیے اور دشمن کو ڈرانے کے لیے جو دور اور جو زمانہ چل رہا ہو، دشمن جس طرح ترقی کر رہا ہو، اللہ رب العزت نے فرمایا مسلمانوں تم اس اعتبار سے بھی اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھو۔ صحابہ کرام کے بھی اقوال آتے ہیں جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تم اپنے آپ کو ہر طرح سے تیار رکھو پوری قوت کے ساتھ، جتنی تمہاری استطاعت ہے، جتنی تمہاری طاقت ہے اس اعتبار سے اپنے آپ کو تیار رکھو۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے نبی پاک کے صحابی ہیں، یہ منبر پر بیٹھے، منبر پر بیٹھ کر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت مبارکہ تلاوت کی وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور سامعین کو خطاب کرتے ہوئے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بار فرمایا کہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ من قوت، پوری قوت اور پوری طاقت صرف کر کے دشمن کے مقابلے کے لیے تیاری کرو، آپ نے الا ان القوت، جو اللہ رب العزت نے لفظ قوہ فرمایا اس سے مراد ہے تیر اندازی کرنا، تیر پھینکنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے من قوہ کی تفسیر کی ہے، فرمایا الرمی، تیر پھینکنا، والسیوف، تلواروں کو جمع کرنا، اور والسلاح، ہر قسم کا اسلحہ کو جمع کرنا۔ یہ مسلمانوں کے لیے دشمن کے مقابلے میں ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ اور تفسیر خازن کے اندر صاحب تفسیر خازن اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے نکل فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر مسلمان اور ہر مومن کو اور ہر اسلامی سلطنت کو ہر ریاست میں کہ دفاع کے لیے، اس کے افواج کے لیے، مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا جمیع انواع الاسلحہ، مالک کریم نے جو فرمایا کہ تم ہر طرح سے اپنے آپ کو تیار رکھو دشمن کے لیے۔ صاحب تفسیر حازن فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہر قسم کے اسلحہ ہیں، والآلات التي تكون لهم قوة في الحرب، اور اس کے ساتھ جو آلات ہیں، جو ایجادات ہیں، جو ٹیکنالوجی ہے جن کی وجہ سے جنگ میں دشمن پر اپنی برتری حاصل کرنے کے لیے دشمن افواج اور ریاست اور قوم یہ حاصل کرتی ہے، جو آلات، صاحب تفسیر حازن فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے ہر طرح سے آلات سے اپنے آپ کو تیار ہر وقت رکھنا چاہیے۔ امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، پھر آگے فرمایا تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اس لیے یہ تم اپنے آپ کو ہر وقت تیار رہیں کہ کبھی بھی کوئی دشمن آپ پر حملہ نہ کر سکے، کبھی بھی کوئی دشمن آپ کی سلطنت اور آپ کی ریاست پر حملہ کر کے نہ مسلمانوں کی ریاست کو نقصان پہنچائے، نہ کسی مسلمان کو نقصان پہنچائے، نہ مسلمان کی مساجد کو نقصان پہنچائے، نہ ان کے بچوں کو نقصان پہنچائے، حتیٰ کہ مسلمانوں کی سرزمین کے کسی خطے کو، ٹکڑے کو بھی دشمن نقصان پہنچانے کی جسارت نہ کر سکے۔ فرمایا ترہبون بہ عدو اللہ عدوک، اللہ اور تو اپنے دشمنوں کو ہر وقت مسلمانوں سے خوف رہنا چاہیے، وہ ڈرتے رہیں، سہمے ہوئے ہوں اور کبھی جرأت نہ کر سکیں
کہ اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والے کسی مسلمان پر حملہ آور ہو سکیں. امام راضی اس کی وضاحت کرتے ہیں ھذا الارہاب من وجہین، یہ جو اللہ رب العزت نے رعب کا فرمایا ہے یہ دو قسم کا رعب ہے. ایک رعب یہ ہے کہ انہم اذا شاہدوا قوۃ المسلمین وکثرۃ آلاتہم وادواتہم انقطع اعمہم من ان یصیروا مغلوبین. آپ فرماتے ہیں کہ دشمن جب مسلمانوں کی جنگی صلاحیت کو دیکھے، دشمن جب مسلمانوں کی فوج کو دیکھے، دشمن جب مسلمانوں کے اسلحہ کو دیکھے، دشمن جب مسلمانوں کی جنگی آلات اور ٹیکنالوجی کو دیکھے، تو اس سے دشمن کے جو دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی ہے کہ میں مسلمانوں پر غالب آ جاؤں. امام راضی فرماتے ہیں کہ ہر وقت مسلمانوں کے پاس اتنا اسلحہ ہونا چاہیے کہ کسی دشمن کو مسلمانوں پر غالب ہونے کی کبھی سوچ بھی نہ آنی چاہیے. اتنا مسلمانوں کو ہر وقت اپنے آپ کو پاورفل رکھنا چاہیے. اگر یہ سوچ آ جائے مسلمان کی تو جو ہی مسلمانوں کا اسلحہ فوج دیکھے، یہ جو دل میں ان کی خواہش تھی وہ ختم ہو جائے. پھر دوسری وجہ بیان کرتے ہیں وَذَلِكَ يُحْمَلُهُمْ عَلَىٰ أَن يَتْرُكُوا الْكُفْرَ فِي قُلُوبِهِمْ وَيَصِيرُوا مُخْلِصِينَ فِي الْإِيمَانِ. دوسری وجہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مسلمانوں کا رعب، مسلمانوں کا دبدبہ، مسلمانوں کی پاور اور مسلمانوں کی طاقت دیکھ کر دشمنان اسلام اور جو بھی اسلام کے مخالف قوتیں ہیں ان کے دل میں جو کفر ہے وہ مسلمانوں کی طاقت کو دیکھ کر ان کے دل سے کفر ختم ہو جائے، وہ ایمان کے نور سے ان کے سینے منور ہو جائے اور اللہ رب العزت انہیں ایمان کی دولت عطا فرما دے. فرماتے اس وجہ سے مسلمان کو ہر وقت جنگی صلاحیت کے اعتبار سے، جنگی طاقت کے اعتبار سے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے. اور ہمارے پڑوسی ملک کی طرف سے ہر کچھ عرصے بعد مسلمانوں کے خلاف اور خاص طور پر پاکستان کے خلاف ایک پوری منصوبہ سازی کے ساتھ حملہ آور ہونے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں. کبھی یہ کوشش بھی کی جاتی ہے کہ کسی طرح سے بھی اس اسلامی ریاست اور سلطنت اور مسلمانوں پر کیا کریں، ہم غالب آ جائیں، ہماری طاقت رعب ان پر بیٹھ جائے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں نے، خاص طور پر ہمارے پاکستان نے، ہر طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دشمن کے مقابلے کے لیے اپنے آپ ہر وقت تیار رکھا ہوا ہے. اور کبھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی اتنا فنڈ اور اتنا بجٹ دفاع کے لیے، اور کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی فوج ہمارا سارا کھا جاتی ہے، ہمارا فنا ہو جاتا ہے. یہ آج جو ہم یہاں سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم سکون کی نیند سوتے ہیں، آج ہم سکون سے کاروبار کرتے ہیں، سکون سے چلتے ہیں، ہماری بچیاں ہمارے بچے گھومتے پھرتے کھیلتے ہیں، یہ سب یہ افواج پاکستان کی، افواج پاکستان کا مرہون منت ہے. اور یہ جو جتنا بھی آج ہماری ٹیکنالوجی ہے، کبھی کبھی ہمارے یہ بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے بھائی 30 مارچ کے موقع پر اتنا لاکھوں کروڑ روپے لگا کر اسلحے کی نمائش کرانے کا کیا فائدہ؟ یہ اسلحے کی نمائش کروانے کا حکم ہمارے رب نے ہمیں دیا ہے. ہر وقت اپنے دشمن پر رعب پیدا کرنے کے لیے، ہر وقت دشمن کو مرغوب کرنے کے لیے، مغلوب کرنے کے لیے، اور خاص طور پر جب آپ کا دشمن ہندو بنیا ہو، گھٹیا ترین جب آپ کا دشمن ہو، تو میں تو سمجھتا ہوں ہر روز دشمن کی طرف ہمارے میزائل، ہمارے جہاز، ہمارے افواج، ہمارے تمام قسم کے اسلحے کی نمائش کرا کے ہر ایک پر نام لکھ کر کہنا چاہیے یہ دلی کے لیے ہے، یہ کلکتہ کے لیے ہے، یہ راجستھان کے لیے، امرتسر کے لیے ہے. ہر ریاست اور ہر صوبے پر نام لکھ کر میں کہتا ہوں دشمن کو دکھانا چاہیے ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا کہ دشمن کو ہر وقت خوف دلا کر اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ زندگی بسر کرو.